اور 29 ربیع الاول کا سبق پڑھیں گے اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کے ساتھ. میری شہزادیوں، اس وقت آپ کی باجی جان موجود ہیں سرزمین حرم میں. تو سب سے پہلے بات کریں گے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. 2 دن پہلے بھی ہم نے یہی سبق پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ سفر سے جب آتے تو فوراً گھر نہیں جاتے تھے بلکہ مسجد میں تشریف لے جاتے. ہاں، اگر خبر دی ہوئی ہے گھر والوں کو تو سفر پھر بھی چلے جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے وہاں بیٹھتے، پھر گھر تشریف لے جاتے. اور اپنے بچوں کو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں یاد کوانی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ بغیر ترجمان کے بات کرے گا. پس بندہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. پر جب آگے دیکھے گا تو اس منہ کے سامنے آگ ہوگی. بس تم جہنم سے ڈرو اور بچ جاؤ، اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے یا اچھی بات کے ذریعے. یعنی اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے. اگر آدھی کھجور بھی آپ کے پاس ہے تو وہ بھی صدقہ کے طور پہ دیجئے، تو اس سے بھی انشاءاللہ جہنم کی آگ، اللہ کے غضب کی آگ سے ہم بچ جائیں گے. اور نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ ہے. تو یہ پیاری بیٹیوں کے ساتھ جو پیارے پیارے اسباق ہوتے ہیں یہ بھی تو صدقہ جاریہ بنتے ہیں نا باجی جان کے لیے. تو آپ بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، انہیں بھی آگے پہنچا دیا کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو معاملات کی اگر ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وقت اپنے گھر میں گزارتے تھے ان کے آپ نے 3 حصے کر لیے تھے. ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تھا، دوسرا اہل خانہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے آرام اور راحت کے لیے. اب تیسرے حصے میں بھی جو آپ کے آرام کا وقت تھا اس میں آپ امتیوں کو بھی تشریف فرما لیتے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت خاص صحابہ کا ہوتا تھا، حاضری کی اجازت ان کو ہوتی تھی، ان کے ذریعے علم و معرفت عوام تک پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے فیض سے عام لوگ بھی محروم نہیں ہوتے تھے. یعنی خاص اصحابہ کرام کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، علم و معرفت کی باتیں بتائیں ان کو. اب وہ صحابہ کیا کرتے تھے، وہ دوسروں تک پہنچاتے. اور دوسرے خاص صحابہ کیا کرتے تھے، دوسروں کے مسائل لے کر حاضر ہوتے تھے، آپ سے سمن مسائل کو حل فرماتے. جو شخص کسی بھی وجہ سے ضرورت مجھ سے نہیں کہہ سکتا وہ حضرات کے ذریعے سے کہلوا دیتا تھا. یعنی آپ سے حیا آ رہی ہے، بات کرتے ہوئے کوئی مسئلہ آ رہا ہے، دور ہے، تو دوسرے صحابہ کے ذریعے سے آپ سے تک بات پہنچا دیتے تھے. اللہ اس خیر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا. آپ سے ان حضرات ان کی حاجت اور ضرورت مجھ تک پہنچا دیا کرے. آپ نے خود فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی ضرورت کی وجہ سے، کوئی پریشانی کی وجہ سے کوئی ضرورت مجھ سے نہیں کہہ سکتا تو آپ حضرات ان کی حاجت اور ضرورت مجھ تک پہنچا دیا کریں. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اس خیر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تو ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے. ایک حدیث پاک کے آئینے میں ذرا ہم اپنے چہرے دیکھیں تو ہمارے گھروں میں عموماً مرد جب آتے ہیں نا تو ان کے چہرے تیوریاں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، بڑا کام کر کے آئے ہوتے ہیں. اور بیویاں بھی تیوریاں چڑھا کے نا، جیسے 2 بلّا بلی نہیں لڑتے، 2 بلے آپس میں لڑتے ہیں، آپ دیکھیں دونوں کی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں. بیگم سمجھ رہی ہے میں نے پورا دن گھر کے کام کیا، بچے سنبھالے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ اب میری خدمت کرو، مجھ سے نرم مزاجی کے ساتھ بات کرو. شوہر سمجھ رہے ہیں میں کمانے گیا ہوا تھا، پورا دن میں نے باس کی جھک کو برداشت کیا، میں بس تیوری چڑھاؤں گا. تو یہ طریقہ نہیں ہے. خوش دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہے. گھر میں والد آ رہے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ آئیں، بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے خوش اخلاق باپ آ رہا ہے، ہمارے خوش اخلاق ماں ہے. یہ نہیں کہ چڑچڑاپن، جھگڑے ہنگامے ہر وقت کے. تو انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کو امام مالک رحمہ اللہ کی صاحبزادیوں کے علمی معیار کا بتاؤں گی کہ ان کا کیا معیار تھا اور آج ہمارا کیا معیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے کہ ہم علم حاصل کریں، اس پر بہترین عمل کریں اور لوگوں تک اس علم کو پہنچا دیں. آمین ثم آمین.